شام ڈھلنے کو تھی، جامن رنگ آسمان تلے ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ یونیورسٹی کے گیٹ کے باہر طلباء کی چہل پہل ختم ہونے لگی تھی۔ فریحہ ادریس نے کتابیں سینے سے لگا رکھی تھی، چہرے پر سکون اور آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح معصوم چمک۔ اس کے ساتھ فجر چل رہی تھی، ہاتھ میں چپس کا پیکٹ اور باتوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ کل والا پریزنٹیشن تم دو گی، میں نہیں بولوں گی، فجر نے منہ پھلا کر کہا۔ فریحہ ہنسی۔ فجر، تمہیں تو بولنا آتا ہے، میں تو مائک دیکھ کر ہی گھبرا جاتی ہوں۔ اس نے بے چارہ سی شکل بنائی۔ فجر نے گھور کر اسے دیکھا، جس پر وہ منہ بسور کے رہ گئی۔ اچانک ایک چیخ سنائی دی، پھر ایک گولی چلی۔ سب کچھ لمحوں میں بدل گیا۔ سڑک پر بھگدڑ مچ گئی، لوگ چیختے ہوئے بھاگنے لگے۔ فریحہ کا دل جیسے سینے سے نکلنے کو تھا۔ فجر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا، پھری جلدی آؤ، لیکن فریحہ کے قدم جیسے زمین میں دنس گئے تھے۔ کالی گاڑیوں کا قافلہ یونیورسٹی کے سامنے آ کر رکا۔ دھواں، شور اور بندوقوں کی آوازوں کے درمیان ایک شخص آہستہ آہستہ گاڑی سے اترا۔ لمبا قد، سیاہ لباس، چہرے پر سنجیدگی کی لکیر اور آنکھوں میں ایسا جمود جیسے وقت بھی رک جائے۔ وہ کوئی نقاب پوش سیاہ لباس میں سیاہ ماسک لگائے سامنے کھڑا تھا۔ سب اس کے نام سے واقف تھے، شکل ابھی تک اس نے دکھانا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ بہرام کاظمی، شہر کے انڈر ورلڈ کا وہ نام جس سے بڑے بڑے مجرم بھی کانپ اٹھتے تھے۔ اس کی موجودگی میں فضا جیسے بھاری ہو گئی تھی۔ وہ آنکھوں میں اپنا وحشی پن سموئے چاروں اطراف نظریں گھما رہا تھا۔ اسی دوران اچانک اس کی زیرک نگاہ تر تر کامتی فریحہ سے ٹکرائی۔ وہ لمحہ جیسے وقت کے دامن میں قید ہو گیا۔ وہ بھی کپ کپاتے بدن کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ پیلے پلٹے چہرے پر آنسوؤں کے نشان، آنکھوں میں خوف، معصومیت، درد بر وقت تھا۔ ایسا منظر جو کسی پتھر دل کو بھی چیر کر رکھ دے۔ بہرام کے ہاتھ میں بندوق تھی، مگر اس نے آہستہ سے نیچے کر دی۔ پہلی بار اس کے دل میں عجیب سی خلط جاگی۔ یہ آنکھیں کیوں بول رہی ہے؟ یہ درد اتنا گہرا کیوں لگتا ہے؟ فریحہ کانپ رہی تھی، مگر نظریں جھکائے نہیں۔ اس کی پلکوں پر لرزتے آنسو بہتے بہتے خشک ہونے کو تھے۔ وہ اپنی جگہ جم سی گئی تھی، دماغ معاف ہو چکا تھا۔ ذہن میں بھاگنے کا خیال تک نہ آیا۔ بہرام نے لمحے بھر کے لیے آنکھیں بند کی، اور جب کھولی، دنیا کی ساری آوازیں جیسے خاموش ہو چکی تھی۔ فجر نے فریحہ کا ہاتھ پکڑ کر بھاگنے پر زور دیا۔ پھری، چل، یہاں سے چل، اور وہ بھاگتی ہوئی بھی ایک پل کو پلٹی۔ اس کی آنکھوں نے بہرام کی نگاہوں سے دوبارہ ملاقات کی۔ یہ چند لمحے تھے، مگر انہی لمحوں میں بہرام کاظمی کے اندر کچھ بدل گیا۔ ایک انجانی سی چیز جو دل میں کہیں پہ وسط ہو گئی تھی۔ دل کی زمین پر جیسے کانٹوں میں کوئی پھول جگہ بنانے لگا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج تیز مگر ہوا خوشگوار تھی۔ فجر اپنی پسندیدہ کافی شاپ سے نکل رہی تھی، ہاتھ میں کپ، کانوں میں ایئر فون، اور چہرے پر وہی بے پرواہ سا تاثر۔ وہ سڑک پار کرنے ہی لگی تھی جب ایک گاڑی تیزی سے آئی اور بالکل اس کے سامنے جا رکی۔ فجر ایک دم پیچھے ہٹی، کافی اس کے ہاتھ سے چھلک کر نیچے گری۔ او خدا، تم پاگل ہو کیا؟ دیکھ کر نہیں چلا سکتے؟ وہ گاڑی کے اگلے ٹائر پر پاؤں مارتے چلائی تھی۔ دروازہ کھلا، ایک نوجوان باہر نکلا، اونچا قد، اعتماد بھرا انداز، اور آنکھوں میں شرارت کی ہلکی سی چمک لیے وہ شہرام خان تھا۔ ارے معاف کیجیے محترمہ، آپ بھی اچانک سامنے آ گئی۔ فجر نے گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں، غلطی میری ہی ہوگی نا، دنیا کی ہر مصیبت کی ذمہ دار تو عورت ہی ہوتی ہے۔ شہرام نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے واہ، آپ تو پورا فلسفہ لیے گھوم رہی ہے۔ تم جیسے لوگ سمجھتے ہو سڑک تمہاری ذاتی ملکیت ہے۔ اس نے جیسے مقابل کی بات کو نظر انداز کیا۔ نہیں، لیکن اگر آپ جیسی کوئی سڑک پار کر رہی ہو تو تھوڑا رکنا تو بنتا ہے نا، اس نے مسکرا کر کہا۔ فجر نے جن جلا کر کہا، اوور کانفیڈنس کی بھی حد ہوتی ہے، اور غصے کی بھی۔ وہ دو بدو بولا۔ تمہیں تمیز نہیں؟ وہ زچ ہوئی۔ اور آپ کو صبر نہیں؟ وہ اسے مزید غصہ دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بدتمیز ہو تم، فجر چڑ کے بولی۔ شہرام نے ہنسی دباتے ہوئے کہا، پھر بھی آپ مجھ سے بات کر رہی ہے،
کیونکہ تم نے میری کافی گرا دی ہے۔ فجر نے چیخ کر کہا، اچھا تو مسئلہ کافی کا ہے، تو لو نیا کپ میری طرف سے۔ اس نے جیب سے نوٹ نکالا اور آگے بڑھایا۔ فجر نے غصے سے نوٹ چپٹا اور کہا، یہ رکھو اپنے پاس، تم جیسے لوگ سب کچھ پیسوں سے تولتے ہو۔ شہرام کے چہرے پر شرارت بھری مسکراہٹ ابھر آئی۔ ارے نہیں محترمہ، کچھ لوگ الفاظ سے تولتے ہیں جیسے آپ۔ فجر کے چہرے پر غصہ اور حیرت کا ملا جلا رنگ آیا۔ میں تم جیسے لڑکوں سے بات بھی نہیں کرتی، پھر بھی یہ بات ہو گئی، قسمت نامی چیز سنی ہے نا؟ فجر نے تیزی سے رخ موڑا، اونچی ایڑیوں کی ٹھک ٹھک کے ساتھ آگے بڑھی۔ شہرام نے پیچھے سے ہلکی آواز میں کہا، اچھا لگا آپ سے مل کر، دوبارہ گرانے کی کوشش کروں گا۔ فجر نے پلٹے بغیر غصے میں مٹھیاں بھینچ لی۔ دل چاہا پلٹ کر 1-2 مکے کمر میں اور 3-4 ناک پہ اور 7-8 آنکھ پہ دے مارے، مگر پھر ارادہ ترک کرتے وہ قدم تیز کر گئی اور شہرام کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ دلچسپ لڑکی ہے، وہ خود سے بولا۔ شاید قسمت واقعی کوئی چیز ہوتی ہے۔ شہر کے پرانے حصے میں ایک چیریٹی ہسپتال تھا۔ فریحہ وہاں ہفتے میں 2 دن رضاکار کے طور پر بچوں کو کہانیاں سناتی تھی۔ آج بھی وہ سفید دوپٹہ اوڑھے نرمی سے چلتی ہوئی وارڈ میں داخل ہوئی۔ چھوٹے بچے اس کے گرد جمع ہو گئے۔ اس کی مسکراہٹ میں سکون تھا، آواز میں پیار۔ اچھا بتاؤ، آج کون سی کہانی سننی ہے؟ اس نے پوچھا۔ پری والی، ایک بچے نے چہکتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ فریحہ ہنسی، پری والی؟ چلو ٹھیک ہے، آج پری آسمان سے زمین پر آئے گی۔ کمرے میں ہنسی گونجے گی۔ ہسپتال کے باہر ایک سیاہ گاڑی رکی، دروازہ کھلا اور بہرام کاظمی اپنی شان سمیٹے باہر نکلا۔ سیاہ لباس، خاموش چہرہ، نگاہوں میں وہی سردی، مگر آج اس کے دل میں ایک عجیب سا اضطراب تھا۔ وہ یہاں اپنے زخمی آدمی کو دیکھنے آیا تھا جو اس کے گینگ کا حصہ تھا، مگر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا ایک مانوس سی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ وہ آواز نرمی سے کسی بچے کو کہانی سنا رہی تھی، اور پھر پری نے اپنے آنسو سمندر میں گرا دیے۔ بہرام کے قدم تھم گئے، اس کی نگاہ دروازے کے کونے سے اس لڑکی پر جا رکی، چہرے پر وہی سادگی، وہی آنکھیں جن میں خوف اور معصومیت ایک ساتھ بولتی تھی۔ چند ہفتے پہلے وہ لڑکی جسے اس نے فائرنگ کے بیچ میں دیکھا تھا، آج یہاں روشنیوں کے درمیان بچوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ بہرام کے دل میں کچھ حرکت سی ہوئی، ایک انجانا سکون، ایک عجیب سا تجسس۔ یہ کون ہے اور کیوں ایسا لگتا ہے جیسے میں اسے جانتا ہوں؟ اسی لمحے فریحہ نے کہانی ختم کی۔ اب سب بچے آرام کرے، میں کل دوبارہ آؤں گی۔ وہ اٹھ کر باہر نکلی۔ جب وہ مڑی تو بہرام سامنے تھا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ٹکرائی، وقت جیسے رک گیا۔ فریحہ نے چونک کر نظریں جھکا لی، مگر اس کے دل نے بے اختیار دھڑکنا شروع کیا۔ اس دن کا منظر یاد کرتے ایک خوف اس کے رگوں پہ دوڑ گیا، مگر نہ جانے کیوں ایک عجیب سا کھنچاؤ جیسے دل نے کسی پرانی یاد کو چو لیا ہو۔ بہرام نے بس اتنا کہا، تم یہاں کام کرتی ہو؟ فریحہ نے ہلکی سی آواز میں کہا، جی، بچوں کے ساتھ۔ اچھا کام ہے۔ اس کے لہجے میں وہی گہری بھاری آواز تھی جو سیدھی دل تک اتر گئی۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر فریحہ نے اجازت چاہی، مجھے جانا ہے۔ وہ مڑی مگر قدموں میں عجیب سا بوجھ تھا۔ بہرام کی نگاہ اس کے پیچھے تک گئی۔ وہ خود سے بولا، یہ آنکھیں، میں انہیں بھول نہیں سکا۔ گاڑی کا دروازہ بند ہوا، انجن کی آواز گونجی، مگر بہرام کے دل میں اب ایک نیا شور جنم لے چکا تھا۔ یہ ملاقات نہیں تھی، یہ آغاز تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ بہرام اپنی آفس کی کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا۔ شہر کی روشنیاں نیچے پھیلی تھی، مگر اس کی نگاہ کہیں دور اندھیروں میں گم تھی۔ شہرام نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ بھائی، رپورٹ مل گئی ہے۔ وہ اندر داخل ہوتے ہی بولا۔ رکھ دو، بہرام نے پیچھے مڑے بغیر کہا۔ شہرام نے فائل میز پر رکھی۔ فریحہ ادریس یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہے۔ اس کے والد 4 سال پہلے مر گئے تھے۔ نام تھا ادریس احمد۔ بہرام کا ماتھا ٹھنکا، سگریٹ کا کش لگانے کے لیے لبوں کی طرف چاہتا ہاتھ تھم گیا۔ اس نے آہستہ سے مڑ کر فائل دیکھی۔ ادریس احمد؟ جی بھائی، وہی لکھا ہے۔ آپ کو جانا پہچانا لگا کیا؟ بہرام نے فائل اٹھائی، چند لمحے صفوں پر نظریں دوڑائی، پھر ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر آئی۔ دلچسپ اتفاق ہے۔
شہرام نے چونک کر پوچھا کیا مطلب؟ کچھ نہیں، بہرام کی آواز میں وہی ٹھنڈک تھی۔ تم جا سکتے ہو۔ شہرام خاموشی سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی بہرام نے کرسی پر بیٹھ کر سگریٹ چلایا۔ دھوئیں کا ہلکا سا بادل اٹھا۔ ادریس احمد، وہ مدھم آواز میں بولا۔ 4 سال پہلے کی رات یادیں دماغ کے پردے پر ابھری۔ ادریس کی سخت آواز، اس کے دوکے، اور وہ لمحہ جب بہرام نے فائر کیا تھا۔ یہ قتل جرم نہیں، انصاف تھا۔ وہ یہ ڈیزرو کرتا تھا۔ اس کے جرم کی یہی سزا ہو سکتی تھی۔ وہ آج بھی اس فیصلے پر قائم تھا۔ میں نے جو کیا ٹھیک کیا، اس نے خود سے کہا، لیکن جیسے ہی اس کے ذہن میں فریحہ کا چہرہ ابھرا، ایک لمحے کے لیے ہاتھ ٹھٹک گیا۔ وہی آنکھیں، وہی معصومیت اور وہی نرمی، جیسے وقت نے اس کے ماضی کے اندھیروں میں ایک روشنی پھینک دی ہو۔ وہ ہلکا سا ہنسا۔ کمال ہے، دنیا کتنی چوٹی نکل آئی، مگر اگلے لمحے چہرہ دوبارہ سنجیدہ ہو گیا۔ یہ بات ظاہر نہیں ہونی چاہیے، نہ اس سے نہ کسی اور سے۔ اس نے سگریٹ ایش ٹرے میں بجایا اور کھڑکی کی طرف بڑھا۔ محبت نہیں، بس تجسس ہے، اس نے خود سے کہا، مگر دل جانتا تھا یہ تجسس نہیں تھا، یہ کچھ اور تھا جس سے وہ ابھی خود بھی لا علم تھا۔ یونیورسٹی کی کیفیٹیریا میں آج غیر معمولی رش تھا۔ طلباء ہنسی مذاق میں مصروف تھے۔ فجر ہاتھ میں کافی کا کپ لیے کسی میز کی تلاش میں تھی۔ جگہ کم اور شور زیادہ تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چل رہی تھی کہ اچانک کسی سے ٹکرا گئی۔ گرم کافی چھلک کر سامنے والے کے سفید شرٹ پر جا گری۔ او خدا! فجر نے جلدی سے نپکن اٹھایا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کوئی اچانک سامنے آ جائے گا، شخص نے آہستہ سے کہا۔ عادت ہے تمہیں، پہلے بھی ٹکرائی تھی۔ فجر نے چونک کر دیکھا، وہی شخص، وہی مسکراہٹ۔ تم؟ فجر کی آنکھیں پھیل گئی۔ ہاں میں، اور اس بار تم نے کافی سے حملہ کیا ہے۔ فجر نے نیپکن اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا۔ اوف، کاش پتہ ہوتا کہ تم ہو سامنے، تو قسم سے 2 کپ ہاتھ میں پکڑتی تاکہ دونوں تم پر گر جاتے۔ ہائے کتنا مزہ آتا نا۔ وہ دان کچکچا کے گویا ہوئی۔ شہرام ہنسا۔ اتنا غصہ؟ میں تعریف کر دوں تو شاید موڈ ٹھیک ہو جائے۔ تم جیسے لوگ تعریف نہیں، جال پھینکتے ہیں، اور تم جیسے لوگ ہمیشہ پنسنے سے انکار کرتے ہیں، مگر آخر میں پنس ہی جاتے ہیں۔ شہرام کی آواز میں شرارت تھی۔ فجر نے آنکھیں تنکی۔ خواب دیکھنا بند کرو۔ خواب؟ تمہیں دیکھنے کے بعد نیند کہاں آتی ہے؟ فجر نے جھٹ سے رخ موڑا۔ فضول باتیں مت کرو۔ فضول نہیں، دلچسپ ہے۔ تم سنو تو صحیح۔ مجھے سننے کا شوق نہیں، پھر بھی سن ہی لو۔ تمہارے لہجے میں جو آنکھ ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں۔ فجر کے چہرے پر غصے کے ساتھ ساتھ ایک ہلکی سی حیرت بھی تھی۔ تم پاگل ہو شاید، مگر تمہارے لیے وہ ڈھیٹ تھا، نہیں بلکہ مہیا ڈھیٹ تھا۔ فجر نے لب بھینج کر کہا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ شہرام ہنسا، کندھے اچکائے اور بولا، ٹھیک ہے، مگر اگلی بار کافی میری شرٹ پر نہیں دل پر گراؤ گی۔ فجر نے غصے میں قدم پٹکا اور چلی گئی۔ وہ اپنی سوچوں میں مگن فجر کے ساتھ ہوئی آج کی ملاقات سوچ رہا تھا۔ شہرام مسکراتے ہوئے پیچھے مڑا۔ دلچسپ لڑکی ہے، میں اب روز ٹکرانا چاہوں گا۔ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ مقابل کا نرم گرم سا نازک سا سراپا ابھی بھی اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا۔ یونیورسٹی سے واپس آتے ہوئے فریحہ کا راستہ غلط مڑ گیا۔ سڑک سنسان تھی، لوگ اپنی دکانوں میں تھے۔ سردیوں کی وجہ سے ارد گرد لوگ نہ ہونے کے برابر ہی تھی، اور ہوا میں ایک عجیب سا خوف جھول رہا تھا۔ وہ تقریباً سڑک پر اکیلی ہی تھی، اس لیے جلدی جلدی قدم بڑھا رہی تھی جب پیچھے سے 2 نقاب پوش لڑکے نمودار ہوئے۔ کہاں جا رہی ہو حسن کی دیوی؟ وہ کوئی اوباش قسم کے لوگ تھے، جن میں سے ایک نے شریر لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ فریحہ نے خوف زدہ ہو کر قدم پیچھے کھینچے۔ مجھ سے دور رہو، ورنہ میں چیخ چیخ کر لوگوں کو بھلا لوں گی۔ ارے آرام سے، ہم تو صرف بات کرنا چاہتے ہیں، دوسرا بولا اور قریب بڑھا۔ فریحہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ مڑی ہی تھی کہ ایک کالی کار تیزی سے ان کے سامنے رکی۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا اور ایک بھاری بھرکم شخص اترا۔ چمڑے کی جیکٹ، سرد نگاہیں اور ایک ایسا وقار کے فضا جیسے ساخت ہو گئی۔ ہاتھ ہٹاؤ اس سے۔ بہرام کاظمی کی آواز گرجدار تھی۔ نقاب پوش ایک پل کے لیے ساخت ہوئے،
پھر ایک نے کہا کون ہو تم؟ میں نے کہا ہاتھ ہٹاؤ ورنہ اگلے ہی پل موت کی بھیک مانگتے پھرو گے۔ بہرام نے جیب سے بندوق نکالی، گولی نہیں چلائی مگر آواز میں ایسا زہر تھا کہ دونوں پیچھے ہٹ گئے۔ نام کیا؟ ابھی وہ اپنا جملہ مکمل نہیں کر پایا تھا کہ بہرام نے گن لوٹ کی۔ نام سننے کی غلطی مت کرنا، نکل جاؤ ورنہ یہ رات تمہاری آخری ہوگی۔ اس کی آواز میں ایک دھاڑ تھی، وہ دونوں خوفزدہ ہو کر بھاگ گئے۔ ڈر تو فریحہ بھی گئی تھی، فریحہ کانپ رہی تھی، آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ تم نے کیوں بچایا مجھے؟ اس نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ بہرام نے ایک پل کے لیے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں ڈر، درد اور معصومیت ایک ساتھ چمک رہے تھے۔ تمہیں بچانا میرا کام نہیں تھا، مگر نہ جانے کیوں دل نے کہا تمہیں کچھ نہ ہونے دو۔ فریحہ نے سر جھکا لیا۔ شکریہ، بہرام نے سرد لہجے میں کہا۔ اگلی بار رات کو اکیلی مت نکلنا، دنیا تمہارے جیسی لڑکیوں کے لیے نہیں بنی۔ یہ کہہ کر وہ کار کی طرف مڑا مگر جانے سے پہلے ایک لمحے کو رکا اور دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی گرمی محسوس کی۔ یہ پہلی بار تھا جب بہرام کے دل میں کسی کے لیے نرمی اتر رہی تھی۔ شہر کے مضافات میں پرانی فیکٹری کی عمارت میں اندھیرا، دعا اور خوف رقص کر رہے تھے۔ دیواروں پر سائے لرز رہے تھے اور درمیان میں بہرام کاظمی خاموش بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے ایک بااثر سیاستدان بندہ تھا، وہی جس نے حال ہی میں ایک مزدور کے قتل کو حادثہ قرار دے کر خود کو چڑھوا لیا تھا۔ میں نے تمہیں موقع دیا تھا، پچھلی بات تمہارا جرم اتنا بڑا نہیں تھا، مگر ناحق قتل ناقابل معافی جرم ہے۔ تم جیسے درندوں کی وجہ سے ہم جیسے شریف شہریوں کو بھی درندہ بننا پڑتا ہے تاکہ قانون تم جیسے ظالموں کو آزاد کرنے کے بعد ہمیں دے دے۔ بہرام کی آواز میں دہشت تھی، اس کی چنگاری ہوئی آواز ملک زید کو کپ کپانے پر مجبور کر گئی۔ آج اس کا اثر و رسوخ بھی مقابل کے آگے ہار گیا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، سب غلط فہمی ہے۔ اس نے حتی الامکان لہجے کو پرسکون رکھنا چاہا مگر ناکام رہا۔ بہرام آہستہ سے مسکرایا مگر اس کی مسکراہٹ شہر خند تھی۔ نہایت گرجدار آواز میں وہ ایک بار پھر گویا ہوا، قانون تمہیں چھڑا سکتا ہے مگر ضمیر کی عدالت میں تم مجرم ہو۔ شہرام دیوار کے سائے میں کڑا خاموشی سے دیکھ رہا تھا، اس کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ کوئی سوال نہیں، وہ بہرام کا وفادار ساتھی اور دوست تھا، اس کی آنکھوں میں فرمان برداری تھی، اس کے وجود نے بہرام کے کلام کو تقویت تھی۔ بہرام نے بندوق کی سیفٹی ہٹائی مگر گولی نہیں چلائی۔ وہ مجرم کے قریب جھکا اور مدھم لہجے میں کہا، میں انسانوں کو نہیں مارتا، ان درندوں کو ختم کرتا ہوں جو انسانوں کا بیس پہنتے ہیں۔ ملک زید گڑ گڑایا، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ بہرام نے سرد لہجے میں کہا، تم جیسے لوگ وعدے نہیں کرتے، سودا کرتے ہیں، ضمیر دفن کرتے ہیں۔ تم جیسوں کو چوڑ دینے کا مطلب ایک بار پھر ظلم کو دعوت دینا اور مظلوم پہ ظلم کرنا ہے۔ ظالم کی معافی مظلوم کی موت ہوتی ہے۔ ایک مختصر خام شدت کے بعد کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ بہرام نے خاموشی سے ایک اشارہ کیا اور شہرام نے سمجھا اور اپنے آدمیوں کو اس کی لاش ٹھکانے لگانے کا حکم دیا۔ یہ شہر میری اجازت کے بغیر سانس نہیں لیتا، بہرام نے کہا، پھر اٹھ کر باہر نکلا۔ رات کی ہوا ٹھنڈی تھی مگر اس کے دل میں فریحہ کا چہرہ ایک نرم سی ہلچل پیدا کر رہا تھا۔ شاید وہی میرا سکون ہے یا میرا امتحان، وہ خود سے بولا۔ شہرام اس کے پیچھے تھا۔ اگلے کچھ دن تک مشہور اور معروف سیاستدان کی موت کی خبر اسکرین پہ چلی اور پھر بند ہو گئی۔ آہستہ آہستہ جیسے ملک زید کا نام بھی مٹنے لگا۔ قاتل ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی گئی مگر بے سود۔ یونیورسٹی کا دن ختم ہوا تھا۔ فریحہ اپنا بیگ کندھے پر لٹکائے گیٹ کی طرف جا رہی تھی۔ شام کی روشنی دھیمی تھی اور راستہ نسبتاً سنسان۔ وہ اپنے اندر کے سکوت میں تھی کہ اچانک ایک سفید وین تیزی سے رکی۔ دروازہ کھلا اور دو آدمی ایک چٹکے سے نکل کر اس کے سامنے آ گئے۔ فریحہ نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر ایک نے فوراً اس کا بازو پکڑ لیا اور دوسرے نے منہ پر رومال رکھا۔ چپ رہو ورنہ زبان کاٹ دوں گا، کسی نے دھمکی دی۔ فریحہ نے چیخ ماری مگر گلی کی دوری اور رش کے نہ ہونے کی وجہ سے آواز کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ وین نے دروازہ بند کیا اور کچھ لمحوں میں وہ اندر دھکیلی گئی۔ ڈر اور حیرت نے اس کے ہاتھ کانپ پائے۔ وہ زور سے زندہ دل چیخ رہی تھی
مگر کسی نے نہ سنا۔ واقعہ اتنا تیز تھا کہ یونیورسٹی کی سیکیورٹی میں تاخیر محسوس ہوئی۔ چند طلباء نے پیچھا کیا مگر وین پہلے ہی گم ہو چکی تھی۔ فجر نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کی سانس پھول گئی۔ اس نے فوراً فون نکالا اور کسی کو میسج کیا۔ یہی میسج شہرام تک پہنچا۔ نہ جانے کیوں مگر شہرام نے چند دن پہلے ہی فجر کے فون میں ایک خفیہ چپ لگائی تھی۔ شہرام کو میسج پڑھ کے حیرت بھی ہوئی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ فجر فریحہ کی دوست ہوگی۔ شہرام نے فوراً میسج بہرام کو بھیج دیا۔ بہرام اس لمحے کسی اور سمت پر تھا مگر جب اسے اطلاع ملی تو وہاں نہ رہ سکا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے کھینچ روح نکالی ہو اور دل کے ہر حصے پہ کیل ٹوک دیے ہو۔ اس کی آنکھیں وحشت زدہ سی لال سرخ لہو مانند ہو گئی تھی۔ بہرام کی گاڑی شہر کی ایک سڑک سے دوسرے راستے کی طرف نکلی۔ رات کی ہوا میں اس کے دل کی دھڑکن اور گاڑی کی رفتار ایک جیسی تیز تھی۔ گینگ کے قابل آدمی کم سے کم وقت لگا کے اغواکاروں کی لوکیشن ٹریس کر چکے تھے۔ شہرام نے قریب ترین راستہ تلاش کیا اور بہرام نے خاموشی سے اشارہ دیا۔ اس وقت الفاظ فضول تھے، عمل ضروری تھا۔ وین ایک خالی گودام کے قریب رکی۔ اندر سے خفیہ سرگوشیاں سنائی دی۔ بہرام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک منظم حملہ کیا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے۔ ہر قدم سوچ کے رکھنا ضروری تھا ورنہ وہ فریحہ کو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ بہرام جیسے ہی فریحہ تک پہنچا اس نے اپنے آدمیوں کو حملہ کرنے کا حکم دیا اور خود بھی فریحہ کو گینگ کی ماہر لڑکی کے حوالے کرتے لڑائی میں کود پڑا۔ شور گھسیٹنے کی آوازیں، پھر تیز لڑائی، مگر بہرام کا انداز ایسا تھا جیسے ہر ضرب کا حساب پہلے سے کیا گیا ہو۔ وہ ہر ضرب میں اپنی تکلیف کا بدلہ لے رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے لمحے اسے مزید بھڑکا رہے تھے۔ وہ بغیر ترس کھائے ایک ایک لمحے کا بدلہ چکا رہا تھا۔ چند لمحوں میں اغوا کرنے والے بے ہوش پڑے تھے۔ بہرام اب فریحہ کی جانب چل دیا تھا۔ وہ کانپ رہی تھی مگر جب اس کی آنکھ بہرام کی کرخت مگر پرسکون شکل پر پڑی تو ایک انوکھی راحت اس کے اندر گئی، مگر اگلے ہی پل وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ بہرام کی گھبراہٹ حد سے سوا تھی۔ اپنے دوست کی یہ حالت شہرام کے لیے ناقابل یقین تھی۔ بہرام کاظمی کو محبت نہیں ہو سکتی۔ شہرام خان کھول کے سن لو۔ کئی عرصہ پہلے کہیں بہرام کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے۔ وہ زیر لب مسکرا دیا۔ سامنے کا منظر بہرام کی باہوں میں جلستی فریحہ اور بہرام کے چہرے پر واضح ہوتی۔ تھڑپ چیخ چیخ کر گواہی دے رہی تھی کہ بہرام کاظمی کو محبت ہو گئی ہے۔ وہ اسے لیے جلدی سے اسپتال کی جانب چل دیے۔ بہرام بے چینی سے کوریڈور میں گھوم رہا تھا، دل دھڑک دھڑک کے پاگل ہو رہا تھا۔ بہرام کاظمی کو کبھی محبت نہیں ہو سکتی تھی، لیکن یہ کیا، محبت تو ہو گئی۔ شہرام نے ماحول کے تناؤ کو کم کرنے کے لیے اس کا دھیان بھٹکانا چاہا۔ ہاں، ہو گئی ہے۔ سید بہرام کاظمی کا یہ پتھر دل اس کی آنکھوں کی گرمی نے نرم کر دیا تھا۔ میں اسے تکلیف میں نہیں دیکھ پا رہا۔ وہ شدت سے شہرام کے سینے سے لگا تھا۔ شہرام حیرت زدہ سا اس کے گرد بازو باندھ گیا۔ چند ہی لمحوں میں اپنے کندھے پہ نمی محسوس ہوئی۔ شہرام کو تو آج جھٹکے پہ جھٹکے لگ رہے تھے۔ یار، ماما کے بعد میری زندگی میں آنے والی پہلی عورت ہے۔ میں اسے کھونا نہیں چاہتا۔ بہرام کی آواز میں درد تھا۔ پریشان مت ہو یار، ٹھیک ہو جائے گی وہ۔ ابھی کہ وہ مزید بولتا ڈاکٹر آتے ہوئے دکھائی دیے۔ ڈاکٹر صاحب کیسی ہے وہ؟ بہرام نے بے تابی سے پوچھا۔ بے فکر رہے، بس خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، ڈاکٹر نرمی سے کہتی چلی گئی۔ شہرام، جتنا جلدی ہو سکے پتہ کرواؤ یہ اغوا کرنے والا کون تھا۔ جتنا جلد ہو مجھے اس کی خبر مل جانی چاہیے۔ شہرام تاکید انداز میں سر ہلاتا وہاں سے جا چکا تھا اور بہرام ہلکے ہلکے قدم اٹھائے آگے بڑھا۔ اندر داخل ہوتے ہی نظر اس متاع جان پر پڑی۔ دل کو جیسے سکون سا آ گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ جی۔ کیا تم ان لوگوں کو جانتی ہو؟ نہیں، مجھے نہیں پتا وہ کون لوگ تھے۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، پرسکون ہو جاؤ، میں ہوں نا۔ فریحہ نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر چند پل کی خاموشی چھا گئی۔ فریحہ؟ بہرام کی بے چین آواز نے کمرے کی خاموشی توڑ دی۔ جی۔ مجھ سے نکاح کرو گی؟ وہ کھوئے ہوئی انداز میں پوچھ رہا تھا۔ فریحہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بہرام نے اس کی خاموشی محسوس کر کے اپنی جھکی نظریں اٹھا کر مقابل کو دیکھا۔
میں نے ماما کے بعد اپنی زندگی میں کسی عورت کو آنے کی اجازت نہیں دی۔ تم میرے لیے کب، کیسے، کیوں قیمتی بن گئی مجھے نہیں پتا، لیکن اب تمہارے بعد زندگی کا تصور ناممکن سا ہوتا چلا گیا۔ پتہ ہی نہیں چلا۔ تم جتنا چاہو وقت لو، میں تمہیں زبردستی بولنے کو نہیں کہوں گا۔ انکار بھی کرو گی تو محبت کی شرط، محبوب کی رضا میں راضی سمجھ کے قبول کروں گا۔ وہ اس کا انکار نہیں سن سکتا تھا، اس لیے جلدی جلدی کہتے وہاں سے جانے لگا تھا۔ میں آپ سے نکاح کروں گی۔ فریحہ کے الفاظ نے دروازے کی جانب بڑھتے قدم تھما دیے۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے شہرام کو فون کیا اور نکاح خواہ لانے کا آرڈر دیا۔ فریحہ نے فجر اور اس کے گھر والوں کو بلایا تھا، کیونکہ اس کی اپنی فیملی کوئی نہیں تھی، وہ اور فنیج میں رہتی تھی۔ کیا خیال ہے، لگے ہاں تو ہم بھی نکاح نہ پڑھوا لیں؟ نکاح کے بعد سب اندر ہی تھے۔ فجر کسی کام سے باہر آئی تھی اور شہرام نکاح خواہ کو چھوڑنے جا رہا تھا کہ راستے میں دل کی ملکہ مل گئی۔ اتنی خوش فہمیاں نہیں ہونی چاہیے۔ فجر نے آنکھیں گھمائی اور وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے شہرام نے ڈرامائی انداز میں سینے پہ ہاتھ رکھ کے، اوہ کبھی تو آئے گا ہمارا دن بھی۔ سب جا چکے تھے، کمرے میں صرف فریحہ اور بہرام موجود تھے۔ الحمدللہ، بہرام نے اس کا ہاتھ تھاما۔ مجھے مکمل کرنے کے لیے شکریہ، میری زندگی میں آنے کے لیے شکریہ۔ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ تم کسی نعمت سے کم نہیں ہو، کسی 5 دن کے بھوکے کو ملے کھانے کی طرح ہو تم۔ اس نے جھک کے فریحہ کے ماتھے پہ محبت کا پہلا بوسہ دیا۔ فریحہ دل ہی دل میں اس قدر محبت کرنے والے شخص کے مل جانے پہ اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ بہرام اس کے چہرے پہ جا بجا اپنے لب رکھ رہا تھا۔ ہاتھ کا انگوٹھا فریحہ کے لبوں کی نزاکت محسوس کر رہا تھا۔ فریحہ کے بدن میں سنسناہٹ سی ہوئی اور اگلے ہی پل بہرام اس کے لبوں پہ جھکا۔ وہ شدت سے اس کے لبوں کی نمی کو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ سکون تھا جو اسے مقابل کی قربت میں محسوس کر رہا تھا۔ وہ ہر قسم کی تکلیف بھول گیا تھا، جیسے وہ گھونٹ گھونٹ کرتے اس کے لبوں کی چاشنی پی رہا تھا۔ اس کے ہاتھ مقابل کے بدن پہ چلتے رہے تھے۔ نازکی اس کے لبوں کی کیا کہیے، پنگڑی گلاب کی سی ہے، اس نے فریحہ سے جدا ہوتے کہا۔ تو کیا آپ کو شاعری کا شوق ہے؟ وہ اس کے طرز پر پوچھ اٹھی۔ نہیں، اور شاید ہاں بھی۔ وہ پرسکون تھا۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ اب وہ کیا سمجھتی؟ ہاں کہا یا نہ؟ سو پوچھ لیا۔ مطلب یہ کہ میرے پاس ان سب کاموں کا دیا، مگر جو آپ میرے سامنے ہیں اور محترمہ کے لب چو لیے میں نے، تو جو محسوس ہوا کہہ دیا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا آپ ایسے ہیں تو۔ وہ کچھ مزید کہتے، اس سے پہلے ہی بہرام اسے روک چکا تھا۔ کچھ وقت دو مجھے، ساتھ رہو میرے، تمہیں ہر شے کا علم ہو جائے گا۔ اور کہتا وہ ایک بار پھر اس پر جھکا، آج کی رات کو خوبصورت بناؤ میرے لیے۔ کیا مطلب؟ میں؟ جی، میری متاع جان آپ ہی میرے خواب کی تعبیر ہے، اور آپ ہی کی موجودگی مجھے مکمل کرتی ہے۔ اس رب کا جتنا بھی شکر ادا کر لوں مجھے کم لگتا ہے، اس نے مجھے تم سے نوازا ہے۔ کہتے بہرام نے فریحہ کو مانو نئی روح دی تھی۔ ایک بار پھر وہ اس کے نرم ہونٹوں پہ جھکا۔ محبت تو شاید وہ اپنی لفظوں سے بیان کبھی نہ کر سکے، لیکن وہ اسے دنیا کی ہر خوشی دے گا، یہ عزم وہ کر چکا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ فجر اور شہرام کی نوک جھوک ابھی تک جاری تھی۔ فریحہ بہرام کے گھر پہ رہتی تھی۔ وہ بہرام کا ماضی جان چکی تھی، یہ بھی کہ بہرام ایک گینگسٹر ہے، لیکن وہ قانون کی ناانصافی پہ چھوڑ جانے والے مجرموں کو مارتا ہے۔ مگر بہت کچھ تھا جو اس کے لیے ایک مسٹری تھا۔ بہرام کے الفاظ اکثر اسے کشمکش میں مبتلا کر دیتے تھے۔ تم مجھے چھوڑ تو نہیں دو گی؟ نہیں بہرام، کبھی نہیں۔ اگر کبھی کوئی میرے بارے میں ناقابل یقین بات کہہ دے تو پہلے مجھ سے پوچھنا۔ بہرام، ایسا کیا ہے جو آپ کو اس قدر ڈراتا ہے؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی کہہ رہا ہوں۔ کیا آپ مجھ پر یقین نہیں کر پا رہے؟ اسے پھر ایک یہی خوف لگ جاتا۔ خدا کا خوف کرو بندی خدا کی۔ وہ ایسا کہتا مانو کوئی گناہ کی بات کہہ دی گئی ہو اس کے سامنے۔ خدا کی بندی ہی خوف کرے، خدا کا بندہ کبھی نہ کرے۔ بندہ بھی کرتا ہے محترمہ، بندے کو بہت خوف ہے خدا کا کہ وہ کہیں کسی گناہ کی سزا تم سے الگ کر کے نہ دے۔ بہرام، بس بھی کرے، کیوں کہتے ہیں ایسے آپ؟ وہ جنجلا جاتی۔ بس یوں ہی، وہ ہمیشہ ایسے ہی ٹال دیتا تھا۔
لیکن فریحہ اب کچھ مزید باتوں کو لیے پریشان تھی۔ یونیورسٹی سے تمام طالب علم چھٹی کے بعد آہستہ آہستہ نکل رہے تھے۔ فجر اپنی گاڑی کی طرف جا رہی تھی، ہاتھ میں کتابیں، ذہن میں فریحہ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اچانک ایک موٹر سائیکل سے شہرام تیزی سے آیا اور سیدھا اس کے راستے میں رک گیا۔ فجر چونک کر پیچھے ہٹی۔ شہرام، تم ہر جگہ کیسے ٹکراتے رہتے ہو؟ شہرام نے ہنستے ہوئے کہا، ارے بھائی، یہ حادثہ نہیں بلکہ مقدر تھا۔ تمہیں میرے سامنے آنے کا حق تھا۔ فجر نے اپنی کتابیں تامتے ہوئے غصے میں کہا، مقدر؟ ہر بار تم ٹکراتے ہو اور پھر ہنستے ہو۔ کیا تم نے کبھی سوچا کہ میں انسان بھی ہوں؟ شہرام نے شرارتی انداز سے جواب دیا، سوچنا تو میں نے چھوڑ دیا، بس تمہاری رد عمل کا لطف لینا ہے۔ فجر نے اندر سے گرجدار آواز نکالی، لطف؟ تمہیں مزہ تب آتا ہے جب مجھے غصہ آئے؟ شہرام نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، کیا بات ہے؟ تو آخر تم بھی مانتی ہو کہ میں تمہارے جذبات پر اثر ڈال سکتا ہوں؟ فجر نے انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دی، اثر ڈال سکتا ہوں؟ تم ہر بار میری صبر کی حد پر کھیلتے ہو، اگلی بار تمہیں یاد رکھنا پڑے گا۔ شہرام نے مزاح سے بھرپور انداز میں کہا، اچھا تمہارے غصے میں بھی خوبصورتی ہے، اور یہ چھوٹا سا جھگڑا بس ہمارے لیے معمول ہے۔ فجر نے غصے میں مسکراتے ہوئے کہا، معمول؟ مجھے لگتا ہے تم صرف چھیڑنے کے شوقین ہو۔ شہرام نے جھک کر اسے آہستگی سے کہا، چھیڑنا؟ نہیں، یہ تو تمہارے ساتھ وقت گزارنے کا طریقہ ہے۔ فجر نے کتاب کے کنارے سے ہلکا سا تھپڑ مارا اور بولی، وقت گزارنے کا یہ طریقہ مجھے پسند نہیں۔ شہرام نے ہنستے ہوئے پیچھے ہٹ کر کہا، ٹھیک ہے، تو میں ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، یہ ہمارا معمول ہے اور تم جانتی ہو کہ تم ہار گئی ہو۔ فجر نے چیخ کر گلے سے آواز نکالی مگر اندر سے مسکرا دی، شہرام، تم واقعی بہت 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 زیادہ بدتمیز ہو۔ شہرام نے ہنستے ہوئے کہا، اور تم بھی۔ فجر، اس کے بغیر زندگی توڑی بور ہے۔ دونوں آگے بڑھے گئے، کتابیں اور موٹر سائیکل کے شور کے بیچ چھوٹی چھوٹی چڑھچاڑ کے ساتھ، لیکن اندر ایک خاص رفاقت کی پہچان بھی تھی۔ میم، بہرام سر کا فون ہے۔ ایک ورکر لڑکی نے موبائل اس کی جانب بڑھایا۔ وہ جو باغبانی میں مصروف تھی سن نہ سکی۔ لڑکی کے دوبارہ چلانے پہ چونک کے مڑی۔ سر کی کھال۔ موبائل اس کی جانب بڑھایا گیا۔ اس نے اپنے کندھے ہاتھوں کی جانب اشارہ کیا۔ لڑکی نے پاس کپڑا اس کی جانب بڑھایا۔ فریحہ نے ہاتھ صاف کیے اور موبائل تام لیا۔ فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ بہرام کی بے چین آواز ابھری۔ وہ میرا موبائل اندر تھا، میں باہر پھول لگا رہی تھی۔ فریحہ اس کی فکر پہ مسکرا کر بولی، ڈرا دیا تھا یار، شام کو تیار رہنا، ہم باہر جا رہے ہیں۔ اتنا کہہ کر بنا مقابل کی سنے وہ فون رکھ گیا۔ آپ بھی نا عجیب انسان ہے، میری ایک نہیں سنتے۔ وہ منہ میں بڑبڑائی، پھر ایک آخری پھڑے پھول کے پودے پر نظر گئی۔ کیا تمہیں لگا دوں تمہارے دوستوں کے ساتھ، یا میں اپنے جناب کی بات مان کر اندر چلی جاؤں؟ وہ معصومیت سے اس پودے سے ہم کلام تھی۔ میم آپ چلے، یہ کام مالک دیکھ لے گا۔ آس پاس کڑی لڑکی نے مشورہ دیا، نہیں، میں اپنا کام پورا کروں گی، میرے جناب اتنے بھی کڑوس نہیں ہے۔ کہتے وہ اب ایک بار پھر اسی کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ شام کو بہرام آیا تو وہ نک سک سے تیار تھی۔ اس کی خواہش کے مطابق لال ساڑی، سرخ لپسٹک، پنسل ہیل، کھلے بال آدھے کندھوں سے آگے اور آدھے پیٹھ پیچھے ڈالے تھے۔ بہرام اسے دیکھ ساکت رہ گیا، دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اتنے حسن سے جان لوگی کیا؟ اس نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ فریحہ نے شرم سے لال ہوتے نظریں جھکا لی۔ وہ خود بھی کم حسین نہیں لگ رہا تھا، بلیک تھری پیس میں کسی سلطنت کا شہزادہ لگ رہا تھا، جو مقابل کے دشمن کی بیٹی فریحہ ادریس کی قسمت میں لکھ دیا گیا تھا۔ جان لینی ہوتی تو اور کم طریقہ ہے، وہ شان سے گویا ہوئی، جبکہ اب بہرام کا ہاتھ اس کی پتلی کمر پر تھا۔ اوہ، اور کون سا طریقہ آتا ہے؟ بہت ہے، لیکن مجھے معلوم ہے، حسن کا وار آپ کے لیے کافی ہے۔ وہ اب کتنی بدل گئی تھی، بہرام بس یہی دیکھتا رہا۔ دریا کنارے بہرام کے حکم پہ بے حد حسین انتظام کیا گیا تھا۔ فریحہ اس کے ساتھ پرسکون سا محسوس کر رہی تھی، مگر جلد یہ سکون چھن جانے والا تھا۔ نہیں، میں بولوں گا اور تم سنو گی۔ فریحہ نے کچھ بولنا چاہا تھا کہ بہرام نے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھ کے گویا ہوا۔ تم قیمتی ہو، اتنی کہ رات بھر تمہیں دیکھا جا سکتا ہے، میرا غرور ہو تم،
خدا کا شکر ہے تم میری ہو. آپ قیمتی ہے، اتنے کہ زندگی بھر آپ کو دیکھا جا سکتا ہے. آپ میرا فخر ہے. خدا کا شکر ہے کہ آپ فقط میرے ہیں. وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے. بہرام اسے باہوں میں اٹھائے پاس لگے خیمے میں لے گیا. اندر آتے ہی وہ خود پہ قابو نہ رکھ سکا اور شدت سے اس کے لبوں پہ جھکا. ہاتھ اس کی ساڑی کے پیچھے جا کے ساڑی کی گرہ کھول رہے تھے. لبوں سے ہوتے ہوئے گردن پر سرکنے لگے. گردن پہ جگہ جگہ لو برڈز بناتے اس کے لب آپ گردن سے نیچے کو سرک رہے تھے. گہری سانسوں کی گونج تھی. خیمے کے پردے پر ان کے وجود کا عکس تھا. آس پاس کوئی بھی نہ تھا. بہرام کے حکم کے مطابق کی گئی تھی ہر شے وہ حسن جو قتل کر سکتا تھا اور کروا سکتا تھا. ابھی بہرام کی حراست میں انگڑائیاں لے رہا تھا. وہ زبان جو پہلے چل باتیں بنا رہی تھی اب گہری سانسوں کے دوران بہرام کا نام پکار رہی تھی. ان کا ملن دیکھتے چاند بھی شرما کے بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا. وہ نہیں جانتے تھے کہ آنے والا سورج طوفان لے کے آئے گا. وہ جب محبت کی شدت کئی بار اتار اس نازک جان پر رحم کر کے اسے بخش سیدھا ہوا اور فریحہ کو اپنے سینے سے لگائے لیٹا تو فریحہ نے سانس کو سنبھالا اور گویا ہوئی. بہرام، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے. ہاں پوچھو. آپ کے ماضی کے بارے میں. اور اس بات پر مقابل کے ماتھے پر شکنیں نمایاں ہوئی. تم تک گئی ہوگی، سو جاؤ. وہ جانتی تھی اس کا مطلب بہرام بات نہیں کرنا چاہتا تھا. صبح کا سورج اداسی لیے نمودار ہوا. دروازہ ہلکا سا کھلا اور بہرام داخل ہوا. اس کے چہرے پر وہی پختہ سنجیدگی تھی جسے فریحہ اچھی طرح جانتی تھی. وہ خاموش بیٹھ گیا. اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا بوجھ تھا. فریحہ نے آہستگی سے پوچھا، بہرام، میں کچھ جاننا چاہتی ہوں. بہرام نے سر ہلایا. کیا جاننا چاہتی ہو؟ فریحہ کی آواز لرز گئی. میرے باپ کے قتل کے بارے میں. وہ کون تھا جس نے انہیں مارا؟ لمحے کے لیے بہرام خاموش رہا. اس کی نظریں زمین پر تھی اور اندر ایک کشمکش چل رہی تھی. پھر وہ آہستگی سے بولا، فریحہ، میں نے تمہارے باپ کا قتل کیا تھا. فریحہ کے ہاتھ کانپنے لگے. کتاب اس کے ہاتھ سے گر گئی اور آنکھوں میں خوف، حیرت اور دھچکے کی شدت چھا گئی. کیا؟ اس کی آواز ٹوٹ گئی. کچھ دن سے وہ بہرام کی اسٹڈی روم میں جاتی تھی. وہاں اسے ایک کتاب میں اپنے باپ کی تصویر ملی، مگر وہ نادان سمجھتی رہی کہ بہرام ان کے قاتل کو جانتا ہوگا. اسے کہاں خبر تھی حقیقت اس کی روح نکال دے گی. بہرام نے آہستہ سے کہا، لیکن میں نے یہ جرم اپنے لیے نہیں کیا، اپنی ماں کو انصاف دلوانے اور بہت سے بے گناہ لوگوں کے نقصان کے بدلے میں نے انصاف کے لیے یہ قدم اٹھایا. وہ لوگ جو قانون سے بچ نکلے تھے وہ کئی لوگوں کو نقصان پہنچا رہے تھے. میں نے سوچا کہ اگر میں یہ نہ کروں تو اور بھی لوگ مارے جائیں گے. فریحہ کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر غصے کی آگ بھی تھی. تم نے میرے باپ کو مارا اور پھر تم نے مجھے بچایا؟ بہرام نے سر جھکایا. ہاں، اور میں تمہیں بچا کر تمہیں نقصان سے محفوظ رکھنا چاہتا تھا. میں جانتا ہوں یہ حق نہیں، مگر یہ دنیا ایسے لوگوں کے لیے بنی نہیں جو قانون کے سائے میں چھپ جاتے ہیں. فریحہ نے پیچھے ہٹ کر فاصلے بنایا. دل دھڑک رہا تھا اور جذبات کا طوفان اس کے اندر تھا. تم کیسے؟ میں تمہیں کبھی، میں تمہارے ساتھ نہیں. بہرام خاموش رہا. اس نے کوئی جواز دینے کی کوشش نہیں کی. اس کی آنکھوں میں پختگی تھی مگر فریحہ کے لیے وہ خوفناک حقیقت تھی. کچھ لمحے گزرے. فریحہ کے اندر درد، خوف، غصہ اور حیرت سب ایک ساتھ ٹکرا رہے تھے. بہرام نے آہستگی سے کہا، میں جانتا ہوں تمہارے لیے یقین کرنا مشکل ہے، مگر یہ سب تمہاری حفاظت اور انصاف کے لیے تھا. میں تمہیں کبھی بھی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا. فریحہ خاموش رہی. فریحہ، تم جانتی ہو میری ماں کا مجرم کون تھا؟ فریحہ خاموش رہی. تمہارا باپ. فریحہ نے بہرام کے الفاظ پر حیرت سے اسے دیکھا. ہاں، تمہارے باپ نے مارا ہے میری ماں کو. میری ماں کا قاتل تمہارا ظالم باپ تھا. میری ماں کا قصور صرف ادریس احمد سے محبت کرنا تھا. محبت تو ہو جاتی ہے نا، مگر اس کی ایسی سزا کون دیتا ہے جیسے تمہارے باپ نے کیا؟ میری ماں نے بابا کے بعد اس شخص سے محبت کیوں کی نہیں جانتا میں، مگر یہ برا نہیں. اگر وہ میرے باپ کے بعد دوسری شادی چاہتی بھی تھی، ہم دونوں جانتے ہی یہ دنیا اکیلی عورت کو
کس طرح دیکھتی ہے۔ تمہارے باپ نے محبت کا جال ڈال ظلم کیا۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور فریحہ ساکت سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا تکلیف دہ لہجہ الفاظ کی سچائی کی گواہی دے رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ فریحہ نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ تم کہتے ہو ادریس احمد کا قتل حق پر تھا۔ فریحہ کے الفاظ نے بہرام کو ساکت کیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ تکلیف میں ہے، اس لیے خود نہیں بتایا تھا، مگر اس کے اسٹڈی روم کی چابی نہ جانے اسے کہاں سے ملی اور وہ سب جان گئی، اس لیے اب حقیقت کا اسے پتہ چل جانا ضروری تھا، اس لیے بتا دیا اور خود سے عہد بھی کیا کہ وہ زیادہ عرصہ اسے تکلیف میں نہیں رہنے دے گا۔ رات کے وقت شہر کی سڑکیں سنسان تھی اور شہرام اپنی بائک پر ریسنگ کر رہا تھا۔ ہوا کے تیز جھونکے، تیز رفتار اور بائک کی گڑگڑاہٹ کے درمیان اسے کچھ احساس نہ ہوا کہ آگے ایک موٹر سائیکل موجود ہے۔ ذرا سی غلطی نے ایک بہت خطرناک حادثے کا جنم دیا تھا۔ ایک لمحے میں بائک پھسلی اور شہرام زمین پر گر پڑا۔ خون تیزی سے بہنے لگا، لوگ اس کے گرد جمع ہوئے۔ کسی عقل مند نے اسپتال پہنچا دیا۔ فجر کو خبر ملی تو جیسے جان سی نکل گئی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ فوراً اسپتال پہنچی اور ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہوئی۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ شہرام کی چوٹیں گہری ہے، اس کی حالت کریٹیکل ہے۔ وہ اس کے لیے دعائیں کرنے لگی۔ ڈاکٹر اپنا کام کر رہے تھے۔ بہرام کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے۔ فریحہ کے بعد اس کا وہی دوست تھا جس کی تکلیف اسے اپنے دل پہ محسوس ہوتی تھی۔ فجر کیئر روم میں چلی گئی۔ یا اللہ اسے بچا لے، میں مر جاؤں گی، پلیز اسے بچا لے۔ اسے اپنے کندھے پہ کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ وہ فریحہ تھی۔ وہ جٹ سے اس کے سینے سے لگی، شدت سے رو پڑی۔ اسے کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گی فری۔ وہ شدت گریو سے رو رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، صبر کرو، اللہ بہتر کرے گا۔ اور جب اتنی محبت ہے اس کے لیے تو کہتی کیوں نہیں؟ کیوں ہر بار اسے دھتکار دیتی ہو؟ محبت کی ناقدری انسان کو مہنگی پڑتی ہے فجر۔ ایک بار وہ ٹھیک ہو جائے میں سب کہہ دوں گی، قسم سے۔ وہ زاروں قطار روتی رہی۔ وہ سب باہر کھڑے ڈاکٹر کے منتظر تھے۔ اچانک ڈاکٹر آتا دکھائی دیا۔ ان کو کافی چوٹیں آئی ہیں مگر جان کو خطرہ نہیں، آپ کچھ دیر میں مل سکتے ہیں۔ وہ جا چکے تھے۔ سب نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ فجر بستر کے کنارے بیٹھی اسے ہی دیکھ رہی تھی کہ اچانک شہرام کی آنکھیں کھلی۔ پہلے وہ ادھورا سا محسوس کر رہا تھا، پھر فجر کی پرواہ بھری نگاہوں پہ ٹھہر گیا۔ خیر تو ہے، مجھے مرتا ہوا دیکھنے چلی آئی۔ فجر کے دل کو کچھ ہوا، یا یہ دیکھنے آئی تھی کہ مرتا ہوا کیسا لگوں گا۔ فجر کی ہمت ٹوٹنے لگی، آنکھیں نم تھی، مگر اس نے سرگوشی میں کہا، شہرام، میں تمہیں بتانا چاہتی تھی، میں تم سے محبت کرتی ہوں ہمیشہ سے۔ شہرام نے آہستگی سے مسکرا کر کہا، واقعی؟ اور یہ اعتراف اتنے خطرے کے بعد؟ تمہیں میری موت کا انتظار کرنا پڑا۔ فجر کا چہرہ سرخ ہو گیا مگر اس کی آنکھوں میں اطمینان تھا۔ شہرام نے شرارت سے کہا، ٹھیک ہے، تمہارا اعتراف قبول ہے، لیکن اگلی بار پہلے بتانا، میں حادثے میں پڑنے سے بچنا چاہوں گا۔ فجر ہنس دی اور کہا، بس تم زندہ رہو، باقی سب بعد میں سوچیں گے۔ شہرام نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اب میں ٹھیک ہوں اور تمہیں ہر روز تنگ کرنے کا حق رکھتا ہوں، قبول ہے؟ فجر نے آنکھیں چمکاتے ہوئے کہا، قبول ہے۔ وہ لمحہ دونوں کے لیے نیا آغاز تھا، حادثے کی شدت میں چھپی محبت اور شہرام کی شرارتی مگر محبت بھری واپسی۔ بہرام اور فریحہ مل چکے تھے۔ شہرام سے فجر کی ضد پہ اسے اسپتال شہرام کے ساتھ رہنے دیا گیا تھا اور وہ دونوں گھر کے لیے نکلے تھے۔ اس روز کے بعد کچھ تناؤ تھا ان کے درمیان، مگر فریحہ نے حقیقت قبول کر لی تھی۔ اس کے باپ کا گناہ ایسا تھا کہ وہ کچھ بھی کہتی، مگر ایک عورت ہونے کے ناطے اسے بہرام کی ماں کے ساتھ ہونے والے ہر ظلم پر دکھ تھا۔ اس کے باپ نے جو کیا کم از کم بہرام نے وہ نہ کیا تھا۔ وہ ایک مرد تھا اور مرد عورت کو عزت دیتے ہیں، اس کی عزت سے کھیلتے نہیں۔ کیا ہم یہاں رک سکتے ہیں؟ کچھ دیر دریا کی نظر آنے پر وہ بولی، جیسے چاہو تم کہتے۔ بہرام نے دریا کنارے گاڑی روک اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ ایک پل رک فریحہ نے اس شخص کو دیکھا اور پھر باہر نکل آئے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیے آگے بڑھ رہی تھی جبکہ وہ اس کے قدموں کے نشانوں پر چلتا اس کے عقب میں تھا۔ دریا میں لہروں کی موج اٹھی جو فریحہ کے قدموں کو چھو کر پلٹی۔
تو وہ رک اسے دیکھنے لگی۔ بہرام، آواز مدم تھی مگر وہ تو مکمل توجہ اس پر لگائے تھا، تو کیسے آواز نہ سنتا؟ کہو، آپ مجھے کبھی چھوڑیں گے تو نہیں؟ مطلب تمہارے خیال سے میں خود اپنی روح نکال سکتا ہوں؟ تڑکی بتڑکی جواب آیا۔ مجھے کبھی خود سے جدا مت کیجیے گا۔ آنکھوں میں آنسو لیے سر جھکا وہ کہہ رہی تھی۔ اس کے الفاظ بہرام کو جلا کر رکھ رہے تھے۔ جب تک خدا میرے جسم سے جان نہ نکالے، بہرام کاظمی تمہیں خود سے جدا نہیں کرے گا، میں زبان دیتا ہوں۔ وہ اب اس کے سامنے کھڑا تھا۔ محبت سے اس نے فریحہ کے ماتھے پر لب رکھے اور انگلیوں کے پھوروں سے آنسو کو صاف کیا۔ پھر اس کا چہرہ اٹھایا، یوں کہ چاند کی روشنی میں وہ اس کے حسن کا مکمل دیدار کر سکتا تھا۔ ابھی پھر نرمی سے اس کے لبوں کو قید کیا۔ فریحہ بھی اب کے اس کا ساتھ دینے لگی تھی۔ چاند ایک بار پھر گواہ بنا تھا مکمل عشق کا۔ 3 ماہ گزر چکے تھے۔ شہرام کی زخم ذرا بھرے تو اس نے شادی کا اعلان کر دیا، اور آج ان کا دن تھا۔ وہ شہرام کی دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ شہرام اندر داخل ہوا۔ دل میں جیسے ڈھیروں سکون تھا۔ وہ ہلکے ہلکے قدم لیتا اس کی جانب آ گیا۔ کبھی ایسا نہیں سوچا تھا، اس نے دھیرے سے کہا۔ بہت کچھ سوچ کے برعکس ہوتا ہے مسٹر چپری۔ مقابل کے دیے گئے لقب پہ شہرام نے منہ پھیلایا۔ بالکل مسز چپری۔ دونوں کا کہکہا فضا میں گونجا۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرے وہ اس کے لبوں پہ جھکا اور اپنی رات کا آغاز کیا۔ وہ شرارت سے شروع ہوئی محبت بھی آج مکمل رشتے کی شکل اختیار کر ہی گئی تھی۔ چاہتے ہمیشہ قسمت والوں کا مقدر بنتی ہے۔ پیارے ریڈرز، یہ تھی آج کی ناول۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔